بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. اللہ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ البروج کی تفسیر دیکھیں گے. اس سورہ میں 1 رکوع ہے، 22 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے اور سورہ نمبر ہے 85. اب ہم اس سورے کی پہلی آیت دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء قسم آسمان کی، ذات البروج برجوں والا، برجوں والے آسمان کی قسم. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو پچھلی ہماری سورہ گزری اس میں بھی قسم جو تھی پہلے آسمان کی تھی پھر توریق کی تھی. تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں بہت سے سوروں کا آغاز آسمان کی قسم سے کھایا گیا ہے اور بہت مرتبہ میں قسم کی وجہ بتا چکی ہوں کہ قسم کھانے کی وجوہات ہوتی ہے. پہلی وجہ یہ ہوتا ہے کہ قسم اس بات کے لیے کھائی جاتی ہے کہ اس چیز کو گواہ بنایا جاتا ہے. دوسری چیز قسم اس بنا پر کھائی جاتی ہے کہ سامنے والے کو اس بات کا یقین دلایا جاتا ہے. تیسری بات ہوتی ہے کہ قسم کی وجہ اللہ عز و جل نے جس وقت اللہ سبحانہ و تعالی غصے میں ہے اس وقت بھی قسم کھائی ہے. اس کے علاوہ قسم کی چوتھی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی توجہ اس چیز کی طرف ہو جس کو کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا کر آیتوں کا سورے کا آغاز کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ 4 وجوہات ہم نے دیکھے اور 5ویں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کی اہمیت کو واضح کیا جاتا ہے. اب یہاں جو بار بار قسم آسمان کی کھائی گئی ہے تو آسمان کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس لیے ہماری توجہ بار بار آسمان کی طرف کی جا رہی ہے. جہاں اس آسمان کی طرف جہاں بہت سے راز پوشیدہ ہے،
جو آج ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں بروج کے ذریعے. ذات البروج. اب بروج کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جو بروج جو ہے وہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے برجا، با را جی. اب اس کے معنی ہوتی ہے اونچائی پر دیکھنا. اونچائی پر دیکھنے کو برج کہتے ہیں. ایک معنی یہ ہے. دوسری معنی ہوتی ہے جو برج کے معنی ہوتی ہے ستاروں کے جو جھرمٹ ہے اس کو بروج کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک معنی بروج کی ہوتی ہے کہ وہ محل کی جمع میں آتے، محلات جسے ہم کہتے ہیں اس کے معنی میں آتے. اور تیسری معنی ہوتی ہے قلعے کے ہوتی ہے جو قلعے ہم کہتے ہیں. اور چوتھی معنی بروج کی جو لغوی معنی ہے اس کا ظہور وہ نمائش، مطلب اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ ظہور ہے، وہ نمائش ہے، ظاہر ہے اور نمایاں ہے، اس کی وجہ سے اسے بروج کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے کواکب کی منزلیں ہیں، ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیلیشنز کو بروج کہتے ہیں، مطلب ستاروں کے جھرمٹ کو بروج کہتے ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے ستارے ہیں، لارج اسٹارز. ابن کثیر کے تعلق وہ بیان کرتے ہیں. بعض مفسرین بروج کے معنی آسمان کے دروازے یا چاند کی منزلیں لیتے ہیں. مجاہد رحمت اللہ علیہ بروج وہ ہیں جن میں حفاظت کرنے والے رہتے ہیں. یحییٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ یہ آسمانی محل ہے. منہال بن عمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی بناوٹ والے آسمان، کوئی جن یا انسان آسمان کی حدود میں داخل نہ ہو سکے کہ غیب کی خبریں پانے کے لیے، تو اس لیے یہ بروج ہے. ایک اور مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جو بروج ہے آرمی آف اینجلز، فرشتوں کی جو آرمی ہے اس کے رہنے کی جگہ ہے یہ آسمان میں قلعے. اور یہ ہے اور وہاں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ شیطان کو شہاب ثاقب سے مار گراتے ہیں. تو یہ تمام معنی جو ہے وہ بروج کے لیے مفسرین نے الگ الگ تفاسیر سے لی گئی ہے. اب ہم کو سورہ الفرقان آیت نمبر 61 میں بالکل یہی چیز ملتی ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو ستارے سیارے جو سب کچھ ہے وہ اس کے لیے مطلب برج کے لیے استعمال ہوتے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی اس قدرت کی طرف، اس چیز کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی جس کی طرف ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آسمان میں ایسے قلعے ہیں، ایسے محل ہے جس میں فرشتے رہتے ہیں، آسمان کے ایسے دروازے ہیں. اور اسی سے لفظ بروج سے ہی ہم دیکھتے ہیں لفظ بنتا ہے تبرج، جس کے معنی ہوتے ہیں بے پردہ کھلے پھرنے کے، ہے نا. تو اب کیوں یہ معنی اس میں آتے ہیں کہ اس سے ظہور، نمائش، ظاہر کرنا ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں آسمان کی قسم کھائی اور اس میں وہ راز، وہ سیکرٹس ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتے ہیں، وہ بروجوں کی قسم کھائی گئی ہے. اب
وجہ کیا ہے ان چیزوں کی قسم کھانے کا. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں والیومی، قسم ہے دن کی، موعود، وعدے کیے ہوئے دن کی، یا حاضر ہونے والے وعدے کیے ہوئے دن کی قسم. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے دن کی قسم کھائی، مطلب یہ قسم نمبر 3 ہے. آسمان کی، پھر بروج کی، پھر وعدے کیے ہوئے دن کی قسم کھائی گئی. اب وعدہ کیا ہوا دن کون سا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ دن جو ہے وہ ہے روز قیامت کا دن. اور اس آیت میں تمام مفسرین کی ایک ہی رائے ہے کہ اس سے مراد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا دن لیا. اب ہم دیکھتے ہیں سورہ القیامہ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم خود قیامت سے ہی ڈرانے کے لیے کھائی ہے اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کری ہے. آیت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، بلکہ خود اپنے اوپر حجت ہے اگرچہ وہ کتنی ہی عذرات تراشے. مطلب وہ جو دن ہے جو وعدہ کیا ہے وہ ہر حال آنے والا ہے، اور وہ وعدے کے دن سے قیامت کا دن جو ہے یہ مراد ہے. اب ہم آیت نمبر 3 پر آتے ہیں. آیت نمبر 3، وَشَاهِدٍ، قسم کھائی جا رہی ہے حاضر ہونے والے، وَمَشْهُودٍ، اور جہاں حاضر ہوتے ہیں، مطلب حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم. مطلب یہاں اب 2 چیزوں کی قسم کھائی جا رہی، ایک جو حاضر کیا جائے گا جسے، اور جس دن اسے وہ حاضر ہونے والا ہے، ان 2 چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. مطلب شاہد اور مشہود. اب یہاں یہ جو آیت ہے ہم کو صرف 2 الفاظ دکھائی دے رہے اس میں، لیکن اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس کی تفاسیر میں بہت اختلاف ملتا ہے. ہر ایک کا جو ہے تفاسیر کرنے کا انداز مختلف ہے. کچھ تفاسیر میں آپ کے سامنے شاہد اور مشہود کی رکھوں گی. شاہد جو ہے وہ ہے ناصر، مددگار، گواہ، اور مشہود ہے گواہی، جس چیز کو گواہ بنایا جاتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے، اس کی آیاتوں کے ذریعے شاہد اور مشہود بتائے ہیں. شاہد انسان ہے اور مشہود قیامت کا دن ہے. اللہ کی تمام مخلوق شاہد ہے اور کلمہ لا الہ مشہود ہے. شاہد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مشہود اللہ کا انصاف ہے. شاہد اللہ عز و جل ہے اور ہم سب جو ہے امت، پورے انسانیت مشہود ہے. فرشتے شاہد ہے اور ہماری حرکتیں مشہود ہے. جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں قیامت کے دن ہم شاہد ہوگے اور فرشتے آسمان سے اتر رہے ہوگے وہ مشہود ہوگے. ہمارے ہر عمل پر مشہود کون ہوگے؟ فرشتے ہوگے. وقت شاہد ہے، والعصر، انسان خسارے میں ہے، مشہود ہے. ہم خود شاہد ہے اپنے آپ پہ، اپنے نفس پہ، اور ہمارے گناہ جو ہے مشہود ہے، جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے. انسان کی زبان، ہاتھ، پیر مشہود اور انسان شاہد ہے. روز حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہوگے اور تمام امت جو ہے وہ مشہود ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ تم گواہ رہنا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ اور حواری جو ہے وہ مشہود. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اللہ تو گواہ رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہود۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن شاہد ہے اور یوم عرفہ مشہود۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ شاہد ہے خود ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہود ہے قیامت کا دن۔ اور انہوں نے آیت کا حوالہ دیا، اس دن کے لیے لوگ جمع کیے گئے ہیں اور یہ دن مشہود یعنی حاضر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یعنی کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور تجھے ان پر گواہ بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد اور مشہود قیامت کا دن۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں شاہد ہے ابن آدم اور مشہود ہے قیامت کا دن۔ امام شوکافی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شاہد جمعہ کا دن، اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ اور مشہود عرفے کا دن جہاں لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو کچھ تفاسیر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس آیت کو رکھی ہوں۔ اس میں بہت سارے ہمیں اوپینینز جو ہے ملتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے آیت نمبر 4، جن چیزوں کی قسم کھائی گئی، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں اب ان چیزوں کی جو قسم کا جواب ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 4 میں دیتے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے قتلا، ہلاک کر دیے گئے، اصحاب الاخدود، خندق والے، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے۔ اب یہاں پر یہ جو ہے جواب قسم ہے، جس چیز کی قسم کھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے یہ جواب قسم ہے۔ اب ہم پہلے دیکھتے ہیں قتیلا۔ قتیلا کے جو معنی ہے وہ لعینہ ہے، مطلب لعنت کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لعینہ کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور بربادی۔ تو یہ لعنت کی جا رہی ہے، کسے لعنت کی جا رہی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو آ رہا ہے اصحابو، ہم اصحاب پہ غور کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں۔ اصحاب کے معنی ہوتا ہے ساتھ رہنے والے۔ اب یہاں پہ آخرت میں جہنم میں ساتھ میں ہوگے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب النار۔ پھر اس کے بعد یہاں اصحاب اخدود کہا گیا ہے، یعنی یہ خندقوں والے ہیں، اس لیے یہ انہیں اصحاب اخدود کہا گیا ہے۔ اور یہ کہاں ہوگے؟ یہ جہنم میں ساتھ میں ہوگے۔ اب ہم اخدود کے معنی دیکھتے ہیں۔ اخدود، اخدود کہتے ہیں گڑھے کو، کھڈ، کھائی کو۔ یہ گڑھے ایندھن والی آنکھ سے بھرے ہوگے، جسے ہم خندق کہتے ہیں، ٹرینچ کہا جاتا ہے۔ وہ ایسی ہوتی ہے جیسے ہم قبر کو مثال کے طور پر بیان کر سکتے، مطلب وہ لمبائی میں کھودی جاتی ہے اور گہری ہوتی ہے، اسے خندق کہتے ہیں۔ اخدود جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ اور یہاں پر جو اخدود ہے وہ اس کی کیا خاصیت تھی کہ اس خندق کو یا اس گڑھے کو کیا کیا گیا تھا؟ ایندھن والی آنکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں پہ یہ لعنت کی جا رہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب قسم میں انہیں اپنی رحمت سے دور کر رہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو ہم کو واقع اصحاب اخدود دیکھنا ہوگا۔ یہ جو ہم واقع اصحاب اخدود دیکھ رہے ہیں یہ ہم کو صحیح مسلم میں ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ جو ہے اس کے حوالے سے
یہ جو ہے خلاصے تفسیر میں بیان ہوا ہے. اب میں اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. یہاں جو وقت ہے اس واقعے کا، یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا، اور یہ جو جادوگر تھا جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں علم سکھا دوں، کیونکہ بوڑھا ہو گیا تو ابھی کیسا اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے. اسے اگر ایسا محسوس ہوا تو جو علم اس کے پاس ہے جادوگری کا وہ میں کسی اور کو دوں تاکہ بعد میں وہ بادشاہ کے کام آئے. تو بادشاہ نے کیا کیا، ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے، اس کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ لڑکا ذہین ہونا چاہیے. ایک لڑکا تلاش کیا سمجھدار اور اس جو ہے جادوگر کے سپرد کر دیا. اب یہ لڑکا جو ہے وہ اس جادوگر کے انڈر جادوگری سیکھنے لگا. اب جب وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جاتا تو اس نے راستے میں ایک راہب سے اس کی ملاقات ہوئی. اب وہ لڑکا کیا کرتا، پہلے وہ راہب کے پاس بیٹھتا، اس کی باتیں سنتا. جب وہ اس کی باتیں سنتا تو اس کو وہ باتیں بہت پسند آئی. اب یہ جو عیسائی مذہب کا عابد و زاہد ہے، یہ جو راہب ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھا اور اس وقت کا سچا مسلمان تھا. اور یہ جو قصہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب پیدائش سے پہلے 70 سال پہلے کے زمانے کا ہے. ایسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لڑکا اب اس راہب سے علم حاصل کرنے لگا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ لڑکا جب جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک شیر ہے جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے. اب یہ لڑکے کو ایک ٹیسٹ کرنا تھا کہ جادوگر کا علم صحیح ہے یا اس راہب کے پاس سے جو میں نے علم سیکھا ہے. تو اس نے کیا کیا، اس جو جانور کو دیکھ کے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو اٹھانے کے بعد اس لڑکے نے یہ کلمات کہے، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے. یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا. لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتلایا. راہب نے کہا، بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دور میں میرا نام ظاہر نہ کرنا. مطلب اس کی جو نالج ہے، جو علم ہے وہ مکمل ہو گیا، لیکن کیا کہا تھا کہ میرا نام ظاہر نہ کرنا. یہ لڑکا مادرزاد اندھے، ابرص اور دیگر بیماریوں کا علاج کرنے لگا. شرط کیا تھی؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، ایمان اگر تم لاتے ہو تو میں تمہارا علاج کروں گا. یہ لڑکے نے ایک یہ شرط رکھی اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس سے شفا یاب ہو گئے. اب کیا ہوا کہ بادشاہ کا ایک نابینا شخص تھا. اب اس شخص کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ایک لڑکا اس طرح علاج کرا رہا ہے تو یہ جو نابینا ہے اس کے پاس پہنچا. اب اس نے لڑکے نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ شفا عطا فرما دے گا. چنانچہ اس شخص نے جو بادشاہ کے دربار کا تھا وہ اللہ پر ایمان لایا اور اس لڑکے نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی شفا یابی کی دعا کی. اب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی تو بادشاہ بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ بادشاہ اہل ایمان میں سے نہیں تھا، وہ ایمان کا دشمن تھا.
تو اس نے کیا کیا کہ اس لڑکے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا بادشاہ نے، کیونکہ اس لڑکے کی شہرت جو ہے تمام لوگوں تک پہنچنے لگی تھی. اس شہرت کے چلتے دین اور اسلام میں لوگ آنے لگے تھے. اب اس سے کیا ہوا کہ اس نے اس لڑکے کو چند آدمیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو. اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی تو پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی جس میں وہ سب گر کر مر گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو بچا لیا. پھر بادشاہ نے دوسری چال چلی کہ دوسرے آدمیوں کو کیا کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ لے جاؤ اور اسے پھینک دو. لیکن وہ وہاں بھی کیا ہوا کہ اللہ کی سے اس نے دعا مانگی، کشتی الٹ گئی، وہ سب جو اسے ڈبانے آئے تھے وہ خود غرق ہو گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو بچا لیا. اب وہ لڑکے کو مارنے کی تمام تدبیریں بادشاہ کی ناکام ہو چکی تھی. اب اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر. یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ تو مجھے اس طرح مار سکتا ہے. اور کیا کہ ایک تیر لے اور اس تیر پہ بسم اللہ رب الغلامی، لڑکے کے رب اللہ کے نام سے کہہ کر مجھے تیر مار. بادشاہ نے ایسا ہی کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا. لیکن سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے کھندقیں کھدوائی، اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے اس کو آگ میں پھینک دو. اس طرح ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے. ہم کو صحیح مسلم حدیث نمبر 3005 میں ملتا ہے کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا. وہ ذرا ٹھٹکی آگ میں جانے سے پہلے تو بچہ بول پڑا کہ اماں صبر کر، تو حق پر ہے. تو یہ جو قصہ ہے جو ہمیں ملتا ہے مسلم میں، صحیح مسلم میں، تو اس اور یہ تفسیر ابن کثیر میں تفصیل کے ساتھ ہے، اور جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں وہ بحوالہ احسن البیان ہے. اور اس طرح کے اور بھی خندقیں کھود کے جلانے کے قصے اور بھی بہت تاریخوں میں ہمیں اس بنا پر ملتے ہیں کہ ایمان والوں کو اس طرح سزا دی گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں بیان کرتے ہیں الناری آگ ذات الوقود، ایندھن والی آگ میں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ ہے نار کی جو صفت ہے وہ ذات الوقود بتاتے ہیں، ایندھن والی ہے. یعنی یہ ایندھن والی آگ تھی جو اہل ایمان کو اس میں جھونکنے کے لیے دہکائی گئی تھی، ہے نا. اب یہاں پر جو یہ آگ انہوں نے جلائی تھی اور اس آگ کے جلانے سے ان کو کیا کرنا تھا کہ وہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ تمام کے تمام ختم کر دیے جائے تاکہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے. یہ ان کی کوشش تھی کہ لیکن کیا ہوا کہ بات الٹ ہو گئی. جو وہ کرنا چاہتے تھے اس کے برخلاف ہوئی، بلکہ زیادہ لوگ اور بھی زیادہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 اس جب ہم وہ علیہا اس پر قعود بیٹھے تھے، جب وہ اس پر بیٹھے تھے. مطلب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے کہ یہ جو کافر بادشاہ تھا اور جو اس کے ورکرز تھے، جو اس کے چیلے تھے، وہ کیا کر رہے تھے، وہ آگ کے کنارے پر بیٹھے تھے
اور اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، یعنی اہل ایمان کو جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو یہ مطلب ان کی ہٹ دھرمی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کی یعنی اس طرح کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو جلانے کے بعد کیا کر رہے تھے، ان کا تماشا دیکھ رہے تھے. اب ہم آیت نمبر 6 پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ آیت نمبر 7 سے وجہ بتائی جائے گی کہ انہیں ایسا کیوں کیا گیا. آیت نمبر 7 سے انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے. آیت نمبر 6 پر ہم یہاں رک جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی سمجھے، جو بھی سیکھے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قول اور فعل کے تضاد سے بچا، اور ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کے تمام معنی مطلب کو سمجھنے کے بعد اسے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.